الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عزیز ساتھیوں اور محترم دوستوں اور بزرگوں، آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے۔ اس ماہ بابرکت کے اندر ہمارے پیارے نبی اور سرور دو جہان، تاجدار دو جہان، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا بنایا تھا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے پیارے نبی اگر تجھے بنانا نہ ہوتا تو میں زمین اور آسمان کا نظام ہی نہ بناتا تو زمین اور آسمان کے بنانے کا مقصد اس دن پورا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری، اپنے لاڈلے اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، کافۃ للناس بن کر تشریف لائے، اور انسان تو انسان کے جانوروں کے لیے بھی جو ہے وہ رحمت بن کر تشریف لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شان دی، اتنی عظمت دی کہ اس امت سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، امتیں تو امتیں ہیں، انبیاء نے بھی یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش کہ ہم اس نبی کے امت کے اندر پیدا ہوتے جی۔ اور مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے، بغیر مانگے، بغیر طلب کیے اس امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ تو جس نبی کی وجہ سے مجھے اور آپ کو یہ عظمت ملی، انسانیت کو عظمت ملی، اور باقی تمام انسان اپنی جگہ، لیکن اس امت کو جو فضیلت ملی ہے، اس امت کے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات ہیں، ہم ان احسانات کا بدلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طریقے سے دے رہے ہیں؟ کیا جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارے ان کرتوتوں کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہیں؟ کیا ہمارے ان کاموں کی وجہ سے قیامت والے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہماری شفاعت فرمائیں گے جی؟ کیا جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سکون ملتا ہے، یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل پر چوریاں چلتی ہے جی؟ بھائیو، تو میں اور آپ امتی ہیں، اور امتی بھی اس نبی کے ہیں کہ جس نبی کی امت میں آنے کے لیے انبیاء نے جو ہے خواہش کا اظہار کیا۔ ہم اپنے امتی ہونے کا کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہر سال جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہ مہینہ مجھے اور آپ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد دلاتی ہے کہ وہ نبی اس مہینے کے اندر دنیا کے اندر تشریف لائے، ان دنوں کے اندر وہ دنیا میں تشریف لائے۔ جب وہ دنیا کے اندر تشریف لائے تو دنیا کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی، دنیا خوشی میں آ گئی، دنیا اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گئی، دنیا جہالت سے نکل کر جو ہے وہ خیر کی طرف آنے لگ گئی، لوگ جہنم سے بچے اور جنت کی طرف آنے لگ گئے۔ اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا صرف اپنا زندگی کا مقصد نہیں بلکہ پوری امت کی زندگی کا یہی مقصد ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو جس حال پہ چھوڑا، جس نہج پہ چھوڑا، کیا آج امت اس حال اور اس نہج پر ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا آج وہ ہو رہے ہیں؟ کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جن چیزوں سے روکا تھا میں اور آپ ان چیزوں سے رکے ہوئے ہیں جی؟ اگر نہیں ہے تو یہ مہینہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، یہ مہینہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ میں سال بعد جب آتا ہوں آپ لوگ خوشیاں مناتے ہو اور اس دن کا اظہار کرتے ہو اور اپنے نبی کے ساتھ جو ہے وہ دلی محبت اور عشق کا اظہار کرتے ہو اور نعرے لگاتے ہو، کیا تمہارا عمل اور تمہارا یہ اظہار کرنا، تمہارا یہ شور و شرابہ کرنا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے مقصد پر ہے یا ہٹ کر ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے۔ کوئی آئیڈیل اور کوئی اس سے اچھا نمونہ نہیں ہو سکتا زندگی گزارنے کے لیے، جس طرح جو آئیڈیا، جو نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ ساری دنیا کے آئیڈیل مل جائیں، ساری دنیا کا رہبر اور رہنما مل جائیں، ان کی زندگی، ان کے سارے طریقے ایک طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ایک طرف، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ان سب پہ باری ہے۔ باقی سارے فیل ہو سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کامیاب ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے پیارے کے پیاری امت، اے میرے پیارے کی پیاری امت، تمہاری کامیابی، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ، فرمایا اسوۃ حسنہ، اچھا نمونہ، اچھا طریقہ، اچھا راستہ، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ تمہارے نبی کے اندر ہے، وہ تمہارے نبی کی زندگی کے اندر ہے۔ تو بھائیو، میں اور آپ اپنے نبی سے، اپنے نبی، اپنے آقا، اپنے پیغمبر، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنائے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے یعنی وہ راستہ اور وہ گائیڈ جس پر چل کر ہم نے کامیاب ہونا تھا، ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں یا کہ نہیں چل رہے؟ اور چلنا تو دور کی بات ہے، چلنا تو دور کی بات ہے۔ کوئی ایک ساتھی مجمع میں سے مجھے بتا سکتا ہے، کوئی ایک ساتھی جس نے زندگی بھر، ایک مہینہ، ایک سال کی بات نہیں کر رہا، زندگی بھر، ساری زندگی جس کی جتنی گزری ہے، اس نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا ہو، پڑھا ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کیسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑھاپا کیسا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسی زندگی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محلے والوں کے ساتھ کیسی زندگی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مسلموں کے ساتھ کیسی زندگی تھی، اور آپ کی صبح کیسے تھی، آپ کی شام کیسے تھی، آپ کا لباس کیسا، آپ کا کھانا آپ کی پینا کیسا۔ کیا کسی ساتھی نے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ یہ کتاب پڑھی ہے؟ جس کتاب کو پڑھ کر، جس انسان کی زندگی کو پڑھ کر ہماری دنیا اور آخرت بننی ہے، ہم نے ساری زندگی اس کتاب کو پڑھا نہیں، اس انسان کی زندگی کو نہیں پڑھا، اور امید ہم کیا لگائے بیٹھے ہیں؟ امید ہم کیا لگائے بیٹھے ہیں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن ہماری شفاعت فرما دیں گے، ہم آپ کی امتی ہیں، ہمارے لیے یہی بات کافی ہے۔ اور بھائیو، یہ بات کافی نہیں ہے، کامیابی کے لیے ضروری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسوۃ حسنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری پیروی، اتباع کامل، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی جی۔ تو اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ سمجھنے کی ہے کہ کامیابی صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں ہے، کامیابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم میں ہے۔ یہ میرا اعلان نہیں ہے، یہ کسی عالم کا اعلان نہیں ہے، یہ اس منبر و محراب کا اعلان نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اے پیارے، پورے دنیا کے لیے تجھے بنا کر بھیجا ہے، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک زمانے کے لیے نہیں جی۔ جو انسان آج ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو انسان تھے وہ بھی ایسے ہی تھے، ان کے بھی 2 ہاتھ تھے، 2 پاؤں تھے، 2 آنکھیں تھی، جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں وہ لوگ بھی ایسی غذا کھایا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زندگیاں لٹا دی، خواہشات چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑ دیا، بس جو کچھ ہے، صبح ہے، شام ہے، زندگی ہے، کسی کی کوئی خواہش نہیں، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہے، یہی کامیابی ہے۔ تو کیا وہ جو انسان تھے وہ ہم سے کوئی الگ تو نہیں تھے؟ وہ لوہے کے نہیں بنے، وہ جیسے میں اور آپ گوشت پوشت کے بنے، وہ بھی اسی طرح کے انسان تھے جی، ان کی بھی ضروریات تھی، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، ان کو بھی دکھ درد تکلیف ہوتی تھی، ان کی بھی غم خوشی تھی جی۔ لیکن کیا ہے، ان کا عشق، ان کی محبت، وہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی وہ سچی تھی۔ اور میرا اور آپ کا جو عشق کا دعویٰ ہے، جو محبت کا دعویٰ ہے، وہ دعویٰ تو ضرور ہے لیکن سچا نہیں ہے۔ دعویٰ ضرور ہے، سب کا ہے، ہر مسلمان کہتا ہے میں اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن ہم اپنے اس دعوے میں سچے نہیں ہیں۔
ہاں صحابہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا منشا حکم نہیں دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا کر یہ کام کراؤ، وہ تو یہ تو فرض ہو جاتا، یہ تو بہت بڑی بات تھی جی۔ صرف کسی صحابی کے دل کے اندر یہ بات آ جاتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت خواہش یہ ہے، منشا یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پسند ہے، پھر اپنی ساری زندگی قربان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ منشا پہلے تھی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک راستے سے گزرے اور کسی صحابی نے مکان بنایا ہوا تھا ڈبل سٹوری، پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ صحابہ نے بتایا اے اللہ کے رسول فلاں صحابی کا ہے۔ اس دن یا دوسرے دن کچھ عرصہ بعد وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور موڑ دیا۔ اب وہ پریشان، صحابہ سے پوچھے کیا بات ہوئی کیا بات ہوئی، اب کوئی کنفرم نہیں ہے۔ کچھ صحابہ نے بتایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کا وہاں سے گزر ہوا تھا اور پوچھا تھا یہ مکان کس کا ہے، تو صحابہ نے بتا دیا تھا کہ فلاں کا ہے۔ اب اس نے یہ نہیں سوچا میں نے کتنے پیسے لگائے ہیں، میں نے زندگی بھر کی جمع پونجی لگائی ہے، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، سیدھا گیا سب سے پہلے 2 منزلہ جو اس کی عمارت تھی اس کو زمین بوس کر دیا، اور پھر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں بتایا نہیں کہ میں نے بڑا تیر مار دیا ہے جی، نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محفل میں جس روٹین سے آگے آتا تھا اس روٹین سے دوبارہ آنے لگا۔ خود جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی صحابی نے بتا دیا یا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا بھی اس صحابی نے جو ہے وہ ڈبل سٹوری جو مکان ہے وہ گرایا ہوا ہے۔ جو بات سمجھنے سمجھانے کی ہے وہ یہ کہ میرے اور آپ کے دل کے اندر اتنی ہمت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنا ڈبل سٹوری مکان گرا دیں جی۔ اور ڈبل سٹوری مکان گرانا تو بہت دور کی بات ہے، کیا ہمارے دل میں اتنی ہمت ہے کہ ہم اتنا کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنے چہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سجا دیں جی، تاکہ قیامت والے دن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں پہچانے تو صحیح یہ میرے امتی ہے جس کے چہرے پر میری سنت ہے جی۔ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں اور جو ہے دعوے ہمارے بڑے بڑے ہیں۔ تو جو میں عرض کرنے لگا تھا، جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی زندگی میں ہے۔ دوسری بات کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ کے لوگ جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، ان کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا دعویٰ تھا وہ سچا تھا، اور میں اور آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں ہم اس دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے ہر سال تو یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتی ہے، یہ مہینہ یاد دلاتا ہے اس بات کا جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ اس مہینے کے اندر دنیا کے اندر تشریف لایا تھا، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ اس مہینے کے اندر دنیا میں جو ہے ان کی آمد ہوئی تھی جی۔ تو جس مہینے میں جس دن اور جس وقت وہ پیغمبر اور وہ رسول دنیا کے اندر تشریف لایا ہو تو ہمیں تو چاہیے کہ جب سال بعد وہ دن آئے وہ مہینہ آئے ہمارے نیک اعمال میں اتنا اضافہ ہو جانا چاہیے کہ ہم دنیا کی ساری خواہشات دنیا کی ساری ضروریات ایک طرف رکھ کر اس پیغمبر کو جو ہے وہ خوش رکھنے کی کوشش کریں جی، خوش کرنے کی کوشش کریں جی۔ لیکن ہماری خوشیاں اس طرف نہیں ہیں، ہمارا مزاج وہ نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو کامیابی اسی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سمجھ لو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھ لو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنا لو، اللہ کی قسم تم بھی کامیاب، تمہاری نسل بھی کامیاب، دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ چھوڑ دیا اور دنیا کے جتنے طریقے سارے اختیار کر لیے، سارے اسباب بھی مل گئے، دنیا کے ساری ضروریات بھی مل گئیں، ساری ڈگریاں مل گئی، سب ترقیاں مل گئیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ملا، تو ہم فیل ہے، ہم ناکام ہے، ہم نہ دنیا میں کامیاب ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس بات پہ یقین کیا
اس سچ کو سچ جانا، وہ دنیا میں کام کر کے دکھا گئے، اور جن کے اندر یہ سچ نہیں وہ کچھ نہیں۔ اور ایک ایسا زمانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور سے گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایک ایسی محبت ڈالی تھی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر اے محبوب تیرے لیے اتنے میں نے محبت ڈال دی ہے کہ اگر تو سارے کا سارا دنیا کسی آدمی کے اوپر خرچ کر دے، ساری دنیا خرچ کر دے، تو اس آدمی کے دل میں اتنی محبت پیدا نہیں کر سکتا جتنے کہ اے محبوب تمام صحابہ کے دلوں کے اندر میں نے تیری محبت ڈال دی ہے۔ اس محبت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، اس محبت کا جو ہے نا وہ یہ اثر ہوتا ہے کہ کسی صحابی کی زندگی اپنی زندگی نہیں رہی، ہر صحابی کی زندگی نبی کی زندگی بن گئی۔ آج ہم کسی کافر کو کہتے ہیں بھئی مسلمان ہو جاؤ، نیک اعمال پہ آ جاؤ، وہ پوچھتا ہے بھئی کیا تم مسلمان ہو، تمہارے جیسے بن جاؤں جی، تم سے تو میں جس حال میں ہوں اسی حال میں اچھا ہوں جی۔ ہم میں اور صحابہ میں یہ فرق تھا۔ صحابہ جب کسی کو کہتے ہیں بھی مسلمان ہو جاؤ، تو کیسے مسلمان ہو جاؤں، کس جیسے ہو جاؤں؟ ہر صحابی کا جواب یہ دیتا کہ میرے جیسے ہو جاؤ جی۔ اس لیے کہ ان کی زندگی کے اندر کمی نہیں تھی، ان کی زندگی صبح بھی سنت والی، شام بھی سنت والی، صبح بھی اللہ کے طریقے والی، شام بھی اللہ کے طریقے والی، غم بھی اللہ کے طریقہ اور خوشی میں بھی اللہ کا طریقہ جی، کھانے پینے میں اور جو ہے نا اوڑھنے بچھونے میں ہر ایک میں اللہ کے طریقہ، نبی کا طریقہ موجود تھا جی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہو جاؤ۔ کیا ہم میں سے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے بھی میرے جیسے ہو جاؤ جی؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی زندگیاں سچی تھی، ان کا عشق سچا تھا، ان کا دعوت سچا تھا۔ آج ربیع الاول کا مہینہ مجھ سے بھی پوچھ رہا ہے، آپ سے بھی پوچھ رہا ہے کہ جس بات کو تم دعویٰ کرتے ہو، جس بات کے تم نعرے لگاتے ہو، کیا تم اس میں سچے ہو جی؟ اور جب تک یہ سچائی ہمارے اندر نہیں آتی تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جی۔ لہذا اسی سچائی کا یہ نتیجہ ہوا۔ غزوہ احد میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے بہت زیادہ مسلمان اس میں شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے، اور آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور منافقین نے جو ہے نبی افواہ پلا دی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں جی۔ تو صحابہ کے اندر کلبلی مچ گئی۔ یہ خبر صحابہ کے آنے سے پہلے مدینہ یہ خبر پہنچ گئی۔ جو مدینہ کی عورتیں تھیں ان کے لیے تو سب کچھ اللہ کے رسول ہے، اپنے خاوند کی کیا حیثیت ہے یا باپ کی کیا حیثیت ہے یا باقی انسانوں کی کیا حیثیت ہے، بس جو کچھ ہے وہ اللہ کے رسول ہے۔ مدینہ کی عورتیں مدینہ سے باہر نکل کر احد کے جہاں نا وہ راستے میں کڑی ہوئی اور دیکھ رہے کوئی آ جائے، دیکھ رہے کوئی جو ہے نا خبر آ جائے، کوئی خبر نہیں آ رہی۔ ایک صحابی آئے تو عورت نے دیکھا بھی یہ تو بھی غزوہ احد کے اندر گیا تھا، پوچھا اس صحابی سے کہ فلاں بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ اب وہ آدمی جاننے کے باوجود کہ اللہ کے رسول صحیح سلامت ہیں اور جو ہے نا وہ بخیر و عافیت ہے، اس صحابی نے اس عورت کو اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس نے پوچھا اللہ کے رسول کا کیا حال ہے، اس کا جواب نہیں دیا۔ جواب میں کہا تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ اب جس کو یہ خبر مل جائے مجھے اور آپ کو بے تیرا باپ شہید ہو گیا یا فوت ہو گیا تو میرے اور آپ کے دل کے تاثرات کیا ہوں گے جی؟ عورت کا رنگ نہیں بدلا، عورت کا لہجہ نہیں بدلا، عورت کے جو ہے نا وہ خود اعتمادی نہیں بدلی۔ دوبارہ پوچھا کہ میرا سوال یہ ہے اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ صحابی نے جواب دیا بھی آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ عورت گھبرائی نہیں اور جو ہے لڑکڑائی نہیں، لہجہ نہیں بدلا، انداز نہیں بدلا۔ پوچھا میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ صحابی نے پھر عورت کو جواب نہیں دیا، فرمایا کہ تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا ہے۔ تو عورت نے پھر خاوند کی شہادت کی بات سن کر بھی وہی سوال دہرایا، میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔
جب اس آدمی نے دیکھا بھئی میرے سامنے رشتہ دار گنوا دیے، لڑکڑائی نہیں، گھبرائی نہیں، بدلی نہیں، ایمان کے اندر کمزوری نہیں آئی، پھر پوچھا، صحابی نے جواب دیا الحمدللہ اللہ کے رسول خیر اور عافیت کے ساتھ ہیں جی۔ جب عورت نے یہ بات سنی کہ اللہ کے رسول خیر اور عافیت کے ساتھ ہے، فرمایا دنیا کی کوئی مصیبت میرے لیے مصیبت ہی نہیں ہے جب اللہ کے رسول خیر و عافیت کے ساتھ ہے۔ یہ وہ محبت ہے، یہ وہ عشق ہے جس کا ان صحابہ نے دعویٰ کیا اور اس پر قائم رہے اور سچ کر کے دکھایا۔ اسی کے مقابلے میں آج میری اور آپ کی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے ہیں، کیا ہم اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں؟ میرا سوال ہے، کیا ہم اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں جی؟ ہاں، کہتے ہیں کہ امت کے اعمال پیغمبر پر پیش ہوتے ہیں۔ قیامت والے دن تمام انبیاء ہوں گے اور تمام انبیاء کے ساتھ ساتھ تمام امتیں بھی ہوں گی جی۔ میں اور آپ بھی ہوں گے اور ہمارے پیارے نبی بھی ہوں گے جی۔ اب میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں، ایک وہ زمانہ میں یاد کروں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے میدان عرفات ہیں، 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے جو ہے نا لگاتار دعا مانگی ہے، رو رو کے مانگی ہے جی۔ کتنے گھنٹے دعا مانگی ہے جی؟ 5 گھنٹے 6 گھنٹے میدان عرفات میں دھوپ میں دعا مانگی ہے، رو رو کے مانگی ہے۔ بتاؤ، وہاں پر اللہ کے رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے دنیا مانگی تھی، بادشاہی مانگی تھی، مال و دولت مانگا تھا، یا کہ اپنی امت مانگی تھی جی؟ امت کی بخشش مانگی تھی، امت کی بہتری مانگی تھی، امت کی آخرت مانگی تھی۔ ہم میں سے کوئی ایک فرد بتائے ہم اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے یا دین کے لیے یا اللہ کے رسول کے لیے وہ 6 گھنٹے تو ایک طرف ہے، 1 گھنٹہ روئے ہوں جی؟ تو جو نبی میرے لیے آپ کے لیے جو ہے وہ 6 گھنٹے 5 گھنٹے دھوپ میں کڑے ہو کر اللہ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میری اور آپ کی بہتری مانگتا ہے، میری اور آپ کی آخرت مانگتا ہے، آج جب اس نبی کی پیدائش کا دن آتا ہے تو کیا ہم اس نبی کے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا وہ اعمال کر رہے ہیں جس سے ان کے دل پر اور بھی زیادہ چوریاں چلتی ہیں؟ کیا قیامت والے دن جب میں اور آپ ہوں گے اور ساری امتیں ہوں گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوں گے، ہمارے 12 ربیع الاول یہ جو مہینہ ہے اس کے اعمال جب اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہوں گے اور اس میں دیکھا جائے گا کہ جو ہے 12 ربیع الاول ہے، جو ہے بازار سجے ہوئے ہیں، جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، نعرے لگے ہوئے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن مسجد ویران ہے۔ اور روزانہ وہ لوگ جو کہ یہ نعرہ لگاتے ہیں جس میں میں بھی داخل ہوں، جس میں آپ بھی داخل ہے کہ غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، بڑا اچھا نعرہ ہے، اور ہر انسان کے اندر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اتنی ہونی چاہیے کہ 1 مرتبہ نہیں 20 مرتبہ بھی ہمیں قربان ہونا پڑے تو ہمیں جو ہے نا وہ جھجک نہ ہو اس بات سے جی۔ بڑا اچھا نعرہ ہے، لیکن میرا اور آپ کے اس کے اوپر عمل کتنا ہے جی؟ جب یہ مہینہ ہوگا، اس مہینے کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوں اور جو ہے ساری امتیں بھی ہوں، تمام انبیاء بھی ہوں، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں بھی جھنڈیاں ہیں، بازار سجے ہوئے ہیں، شور شرابہ ہے، اور جب اللہ اکبر حی علی الصلاۃ ہے تو وہاں پر مسجد خالی ہے، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے جی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پہ کیا گزرے گا کہ میں جس امت کے لیے 6 گھنٹے رویا، آج جب میرے پیدائش کا دن آیا، بجائے اس کے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھے، بجائے اس کے کہ وہ یہ ارادہ کرے کہ آج کے بعد میں اس سنت پر بھی عمل کروں گا، اس سنت پر بھی عمل کروں گا، اس سنت پر بھی عمل کروں گا، بجائے اس کے کہ آج کے بعد میں ہمیشہ سچ بولوں گا، آج کے بعد میں جھوٹ چھوڑوں گا، آج کے بعد میں فراڈ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو سنت کے خلاف ہے، آج کے بعد میرا لباس سنت کے مطابق، آج کے بعد میرا کھانا سنت کے مطابق، آج کے بعد میرا فلاں کام سنت کے مطابق، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا بولنا، میرا سننا، یہ سارے کام سنت کے مطابق ہو۔
بجائے اس کے ہم کیا کرتے ہیں کہ گلیاں اور بازار سجا کر نعرے لگا کر اور خود کو جو ہے نا وہ فارغ کر سمجھ لیتے ہیں، اور یہی اعمال میرے اور آپ کے کل قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب پیش ہوں گے تو بتاؤ میں اور آپ اس دن سرخ روح ہوں گے؟ میں اور آپ جو ہے میرا اور آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا، یا ہمیں اس دن شرم آ رہی ہوگی، ہم ذلت کے مارے جو ہے اپنی نظریں جھکائے ہوئے ہوں گے؟ اور میں اور آپ نے تو کیا شرم، ہمیں کیا شرم آنی ہے؟ یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جن لوگوں کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے نا، وہ گناہ کرنے سے پہلے یہ بھی سوچتے ہیں میرا یہ عمل کل قیامت والے دن آپ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا تیرے امتی کے یہ اعمال ہیں۔ یہ پاکستان کے ہند کے تقسیم سے پہلے دہلی کے جامع مسجد کا ایک واقعہ لکھا ہے، ایک ایماندار آدمی کا، غریب آدمی ہے، بھیک مانگنے والا ہے، غریب آدمی ہے، پیسے مانگنے والا ہے، جمعے کا دن ہے، مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، اور جمعے والے دن کوئی غیر ملکی آیا، کوئی انگریز آیا، کوئی عیسائی آیا، اور اس نے دیکھا باقی لوگ بھی 1 روپیہ 2 روپے غریب کو دے رہے ہیں بھیک مانگنے والے کو، اس نے بھی 1 روپیہ 2 روپیہ دے دیا۔ جب وہ جانے لگا تو اس کا پرس اور اس کا بٹوا گر گیا اس سے، جی فقیر نے اٹھا دیا، اور وہ جو آیا تھا وزٹر وہ چلا گیا۔ تو سال بعد 2 سال بعد مختلف طرح کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، اسی جامع مسجد کے اندر وہ فقیر پھر جو ہے نا وہ بیٹھ کر اپنا بھیک مانگ رہا ہے، وہی آدمی دوبارہ آیا، تو یہ فقیر دوڑ کر اس کے پاس گیا اور اس کا پرس، اس کا بٹوا اس کو پکڑا دیا اور کہا کہ 2 سال پہلے جب تم یہاں پر سیر کرنے آئے تھے تب آپ نے مجھے 1 روپیہ 2 روپیہ بھیک دی تھی، تب یہ آپ کا پرس اور آپ کا بٹوا آپ سے گر گیا تھا، یہ میرے پاس امانت ہے، اپنی امانت لے لو۔ تو وہ عیسائی کہنے لگا کہ تم غریب بھی ہو، ضرورت مند بھی ہو، اور جو ہے اتنے مجھے پتہ بھی نہیں کہ میرا جو ہے مال، میرا بٹوا، میرا پرس آپ کے پاس ہے، آپ اگر اس کو استعمال کر لیتے، آپ اس کو خرچ کر لیتے تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ جی تو بھکاری کیا کہتا ہے؟ میں بھکاری ضرور ہوں، مانگنے والا ضرور ہوں، غریب ضرور ہوں، لیکن مجھے ایک بات سے بس صرف شرم آئی، صرف ایک بات کیجیے۔ تو وہ بات مجھے صرف یہ بات مجھے اندر اندر سے کھانے لگی کہ کل قیامت والے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ دیتے کہ تیری امتی نے میری امتی کا بٹوا اٹھایا تھا، تو بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے؟ بس کہتا یہ بات مجھے اندر اندر کہی جا رہی تھی، یہی بات کا اس کے دل کے اندر دکھ تھا، اس لیے تیرا بٹوا سنبھال کے رکھا ہوا تھا، آج اپنا بٹوا واپس لے لے تاکہ کل قیامت والے دن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر فخر سے بلند ہو جی۔ کیا میرے اور آپ کے اعمال جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو فخر سے بلند کرنے والے ہیں جی؟ میری اور آپ کی تنہائیاں، میری اور آپ کی ظاہری زندگی، گھریلو زندگی اور باہر زندگی، کیا میرا اور آپ کا کھانا پینا وہ حلال کا ہے؟ بھئی تو ربیع الاول جب یہ مہینہ آتا ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، یہ بات مجھے اور آپ کو یاد دلاتا ہے بھئی ہم جس نبی کی امت ہے وہ کوئی عام نبی نہیں ہے۔ میں اور آپ جس نبی کی امت ہیں وہ کوئی عام نبی نہیں ہے، وہ تمام انبیاء کا امام ہے، وہ تمام انبیاء کا امام ہے۔ اس نبی کے لیے تو زمین اور آسمان بنائے گئے، اس نبی کی وجہ سے یہ چاند سورج چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو یہ رزق اور روٹی مل رہی ہے جی۔ اب بجائے اس کے کہ جس کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہوں اور جس کی وجہ سے ہم جی رہے ہوں، جب جو ہے اس کی باری آتی ہے خوشی کی، ہم خوشیوں کے بجائے اس کو خوشی دے، ہم جو ہے نا وہ دکھ، درد، تکلیف دینے میں اور زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، چاہے وہ کوئی بھی برا عمل ہے، جو ہمارا ہر امت کا جو نبی ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی، اور بہت سارے ایسے ہمارے نادان لوگ، کم سمجھ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کسی سب کو، لوگ جاتے ہیں حج کرنے، عمرہ کرنے جی، تو عمرہ کرنے کے بعد سب لوگ زیارت کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں جی، اور جانا چاہیے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے فرمایا کہ جو مکہ مکرمہ آئے اور وہ میرے شہر نہ آئے تو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے بخل کیا ہے۔ لیکن غلطی جو بتا رہا ہوں، جب حدیث کے اندر آتا ہے جب انسان عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح وہ جس دن پیدا ہوا تھا اور گناہوں سے پاک تھا جی۔ اب جب وہ گناہوں سے پاک ہوا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس شہر کے اندر جا رہا ہے تو جس شہر کے اندر جانا ہو اس شہر کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ ہم نے اگر مسجد میں آنا ہو، مسجد کا اپنا تقاضا ہے، ہم جوتیاں باہر نکالیں گے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے سر کو ڈانپیں گے، ٹوپی رکھیں گے، ہمارا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، یہ مسجد کا تقاضا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو باوضو ہو کر بیٹھتے ہیں اور قرآن کو ادب سے اٹھاتے ہیں، اس لیے یہ قرآن کے ادب کا تقاضا ہے۔ ایسے ہی ہر جگہ کا، ہر شہر کا ایک تقاضا ہے۔ تو مدینہ ایک مقدس شہر ہے اور وہاں رہنے والے اس سے زیادہ مقدس ہے، ان کا ایک اپنا تقاضا ہے۔ تو وہاں جاتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جن باتوں سے مدینہ والے خوش ہوں، جن کی وجہ سے مدینہ کا نام مدینہ رکھا ہے، وہ خوش ہوں، وہ اعمال کرنے چاہیے، یا کہ وہ اعمال کرنے چاہیے جس سے ہم اور ہمارا نفس خوش ہو جائے۔ ہماری کامیابی تو تب ہے کہ مدینے والا خوش ہوگا تو ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہے۔ اگر مدینے والا خوش نہ ہوگا تو ہم جتنے خوش ہو جائیں ہماری کامیابی نہیں ہے۔ لہذا کیا کرتے ہیں، جب مکہ سے روانہ ہوتے ہیں تو اس دن کاٹن کا سوٹ لٹھا اور جو ہے نا وہ اچھی طرح استری کیا، مایا لگایا، خوبصورت کیا، اور جاتے ہوئے نا جب 3 دن 4 دن ہفتہ یا 10 دن سنت مبارکہ اگر چہرے پر آئی ہے تو اس دن خوب رگڑ رگڑ کر جو ہے نا وہ مدینے جانا ہے۔ تو جب کوئی پوچھتا ہے بھی ایسے کیوں کرتے ہو، تو جواب یہ ہوتا ہے کہ سونے دے شہر جانا تے سونے بن کے جائیے۔ جواب کیا ہوتا ہے کہ سونے دے شہر جانا تے سونے بن کے جائیے۔ اب ان نادانوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم جس کے لیے یہ کر رہے ہیں، جس کے شہر میں جا رہے ہیں، اس شہر کے باسیوں کے اس کے تقاضے کیا ہیں۔ ایک آدمی مسجد میں آ رہا ہو اور وہ جوتا پہن کر آئے، وہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ کا گھر ہے میں خوبصورت بن کے جاؤں، تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ وہ عقل مند ہے کہ بے وقوف ہے جی۔ تو ایسے جو آدمی آپ علیہ السلام کے شہر میں جائے اور آپ علیہ السلام کے شہر کے جو تقاضے اس کو پورا نہ کرے اور جو ہے ہم اس کو کہیں عقل مند ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بھائیو جب ربیع الاول آتا ہے، یہ مہینہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، ہر سال تقاضا کرتا ہے کہ جس نبی کے تم امت ہو وہ عام نبی نہیں ہے، وہ عام نبی نہیں ہے، وہ خاص نبی ہے۔ اس کی بڑی رحمتیں ہیں، اس کی بڑی نعمتیں ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں، جس کی وجہ سے جو ساری دنیا آباد ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ ہم کیا کرتے، اس نبی کے آنے کے مقصد کو پورا کرتے، ہم دن بدن اس سے اور دور ہو رہے ہیں، خود بھی دور ہو رہے ہیں، اپنی جو ہے نا آگے عوام کو، اپنی اولاد کو بھی اس سے دور کر رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ جو پہلا میرا سوال تھا وہ میرا سوال باقی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیابی اس بات میں ہے کہ تم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نمونہ جو اچھا ہے وہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہے۔ اچھا نمونہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہے۔ تو میرا سوال باقی ہے، ہم میں سے کسی آدمی نے ایک مرتبہ زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پڑھی ہو کہ آپ علیہ السلام کا بچپن کیسا ہے، آپ علیہ السلام کی جوانی کیسی ہے، آپ علیہ السلام کی بڑھاپا کیسا ہے، تجارت کیسا ہے، لین دین کیسا ہے، معاملات کیسے ہیں؟ اگر ہم نے آج تک نہیں پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہے ہم جس راستے پر چل رہے ہیں، جس راستے پر جانا چاہتے ہیں، ہم نے آج تک وہ راستہ کسی سے پوچھا ہی نہیں ہے، ہمیں آج تک اس راستے کا پتہ ہی نہیں چلا، ہم اندھیرے میں جا رہے ہیں، ہمیں اپنے مقصد کا ہی نہیں پتہ۔ ہاں اللہ نے شرط لگائی ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ نمونہ اللہ کے رسول کی زندگی ان لوگوں کے لیے ہے جن کا آخرت کے دن پر ایمان اور اللہ پر ایمان ہے جی۔ تو یا پھر ہمارا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، اور اگر ہمارا اللہ پر اور اللہ کے جو ہے نا وہ قیامت والے دن پر سوال و جواب پر اللہ کے سامنے پیش ہونے پر اگر ہمارا ایمان ہے تو پھر ہم اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں، پھر ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔
ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی، آپ علیہ الصلوۃ، میری اور آپ کی کامیابی وہ صرف اور صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، اس سے علاوہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جس کتاب کو نازل کیا ہے اس کتاب کو پڑھ کر اس پر عمل کرو، حالانکہ قرآن کامیابی ہے، قرآن میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے ہدی للناس کا ہے، لیکن اللہ نے اس کو پڑھ کر جو ہے اس پر کامیابی کا وعدہ نہیں فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں فرمایا، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں آیاتیں ہیں، سینکڑوں حدیثیں ہیں جہاں پر جو ہے اسی کا حکم ہے کہ نہیں، کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ تو جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہر سال یہ مجھ سے اور آپ سے تقاضا کرتا ہے، اب سدھر جاؤ، اب سنبھل جاؤ، اب سنور جاؤ، اب اپنی نبی کی زندگی پہ آ جاؤ، اب اپنے نبی کے سنت پہ آ جاؤ۔ پتہ نہیں کتنی مرتبہ میرے اور آپ کی زندگی میں یہ مہینہ آیا، پتہ نہیں کتنی مرتبہ آیا۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے، کبھی ایسا ہوا ہے جتنی زندگی میرے اور آپ کی گزری ہے آج تک، ربیع الاول کا مہینہ آیا اور میں نے یہ ارادہ کیا ہو کہ آج کے بعد میں شراب نوشی نہیں کروں گا، اگر کوئی شرابی ہے، اور اس نے جو ہے نا اس لیے شراب چھوڑ دیا ہو بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اس مہینہ کے اندر دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، انہوں نے شراب کو حرام کیا تھا، قیامت کے لیے حرام ہے، لہذا میں اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ کسی نے ایسا کیا ہو، اس مہینے کا تقاضا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہو کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، کسی نے یہ بات سوچ کر نماز شروع کی ہو کہ چلو میری وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، آج کے بعد ساری زندگی میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مہینہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، ہم نے کبھی ایسا کیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہو کسی بھی معاملے میں، چھوٹا معاملہ، بڑا معاملہ، دنیا کا، آخرت کا، کھانے پینے کا، لین دین کا، تجارت کا، کہ ہم نے اپنے خواہشات کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سنت کو اپنایا ہو؟ یہ بھی اس مہینے کا تقاضا ہے جی۔ اور جو حدیث میں نے شروع میں سنائی تھی، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے خواہشات کو اس تعلیم کے مطابق نہ کر دے جس تعلیم کو میں لایا ہوں جی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات آپ کے سامنے ہیں، میری اور آپ کی خواہشات بھی آپ کے سامنے ہیں، چاہے وہ اس مہینے کے حوالے سے ہو یا اس مہینے سے ہٹ کر ہماری ساری زندگی ہے اس کے حوالے سے ہو۔ تو اگر میری اور آپ کی جو خواہشات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم کے مطابق ہیں، اب اگر میں مثالیں دوں اس بات پہ بات لمبی ہو جائے گی جی، پھر تو ہم کامیاب ہیں، پھر تو واقعی ہمارا ایمان بھی مکمل ہے، اور ہمیں ہر سال جو ہے جب یہ مہینہ آتا ہے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں، اپنے خواہشات کو کچل رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، چل ہم اپنے خواہشات پر رہے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے، چل ہم اپنے خواہشات پر رہیں، اور خواہشات پر چلنے کے بعد جو ہے ہم اس بات کی امید لگائے بیٹھے بھائی کہ نہیں ہماری کامیابی ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہے، لہذا ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بھائی صرف امت میں پیدا ہونا یہ کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو، صرف امت میں پیدا ہونا کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، وگرنہ بڑے بڑے کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھے، صبح شام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی کرتے تھے، امتی بھی ہیں وہ، لیکن وہ کامیاب نہیں ہیں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ پھر جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان میں بھی وہ کامیاب نہیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور عامل الصالحات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی موجود ہے۔
کوئی ایسا نیک عمل نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ ہو، کوئی ایسا نیک عمل نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ ہو۔ لہذا اگر ایک انسان کہتا ہے کہ میں نیک عمل کرتا ہوں اور نیک عمل بھی ایسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے علاوہ ہے، وہ نیک عمل نہیں ہے، وہ بد عمل ہے، وہ برا عمل ہے۔ اس لیے صرف امت میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے، کامیابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنا ضروری ہے۔ لہذا یہ مہینہ جب بھی آتا ہے ہر سال مجھ سے اور آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے بھی اب بھی سنور جاؤ، اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی سدھر جاؤ، اور اب بھی نیک اعمال پہ آ جاؤ، اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر سال یہ مہینہ مجھ سے اور آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اسوہ حسنہ، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے اسوہ رسول اکرم۔ وہ کتاب ہر انسان کو پڑھنی چاہیے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی موجود ہے، اردو میں لکھی ہوئی ہے، پاکستان سے چھپی ہوئی ہے، ہر انسان اس کو پڑھ سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن سے لے کر زندگی کے آخری ایام تک ساری زندگی ہے، اسوہ حسنہ یا اسوہ رسول اکرم۔ اس کو خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔